حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اسی نے اس عظیم کائنات کو بنایا ایک مقصد کے لیے، وہ مقصد ہے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے سارے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے پایا درد و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، خطبہ مستونہ کے بعد سورہ فاتر کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہا کہ لوگوں، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھ کے زندگی گزارو۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، وہ تو چاہتا ہے کہ سارے کے سارے انسان جہنم میں چلے جائیں۔ حضرات، شیطان یہ کون ہے؟ شیطان کی تدبیریں کیا ہیں، مکاریاں کیا ہیں، اس کی چال کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، جنوں میں سے ایک تھا یہ شیطان۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سجدہ نہیں کیا، تب سے یہ اللہ کے پاس سے مردود ہو گیا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سے جو ہے میں اس کو سجدہ نہیں کیا، تبھی تو جا کے میں اللہ کے دربار میں رسوا ہو گیا۔ وہیں سے وہ دشمنی حاصل کیا اور اللہ سے چاہا کہ پروردگارہ میری خواہش یہ ہے کہ الی یوم الوقت المعلوم، قیامت تک کے دن کے لیے تو مجھے مہلت دے دے، یہ آدم اور اس کے آنے والی ساری ذریت کو جو ہے میں گمراہ کر کے رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آرزو پوری کرتے ہوئے کہا کہ تجھے میں ڈھیل دیتا ہوں۔ تو شیطان نے اللہ سے یہ بھی رسائی مانگی کہ انسان کے خون میں بھی جو ہے وہ شیطان رسائی حاصل کیا اللہ سے اجازت مانگ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی۔ اب اس نے کوشش کیا کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے ہی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جو ہے جنت میں داخلہ نصیب، اور انہیں یہ بات طے فرمائی وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے پاس نہیں جانا، ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اب شیطان کی کوشش یہ تھی کہ وسوسوں کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو بہکانے لگا۔ قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، کہنے لگا کہ آدم، تمہیں اللہ نے اس درخت کو کھانے سے کیوں منع کیا پتہ ہے؟ اگر تم کھا لو گے ان تکونا ملکین، کھاتے ہی تم فرشتے بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا کم از کم یہ تو ضرور ہوگا کہ تم کھاتے ہی جو ہے جنت تمہارے لیے مستقل ٹھکانہ بن جائے گا، تم ہمیشہ والے بن جاؤ گے جنت کے، دو میں سے ایک ہونے والا۔ قرآن کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھا کے کہنے لگا، آدم میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات کوئی جھوٹی نہیں ہے، تم کھا لو پھر دیکھو میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام اس کے وسوسوں میں آ گئے۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا، کہتا ہے قرآن مجید کہ آدم علیہ السلام نے کھا لیا تو اسی وقت میں جنت کا لباس ان سے اتر گئے۔ سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے بڑے بڑے پتوں کے ذریعے سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ تو اس طریقے سے شیطان کی ازلی کوشش رہی ہے کہ پہلے دن سے اس نے انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے
کہ دنیا میں جب بچہ آتا ہے جو چیخ مار مار کے روتا ہے، سائنس اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں چھوڑیے، شریعت کہتی ہے کہ سب سے پہلے بچہ جو چیخ چیخ کر روتا ہے، سیاہ المولود، سیاہ المولود، بچے کا چیخ چیخ کر رونا ایک شیطان کی کچوکا لینے کی وجہ سے، شیطان اسے مارتا ہے، اس وجہ سے وہ رونا لگتا ہے۔ تو انسان کے دنیا میں آنے سے لے کر اس کے مرنے تک اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی لحاظ سے گمراہ کرے۔ یہ شیطانی مشین ہے۔ شیطان کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ کی بندگی سے نکال کر غیر اللہ کی بندگی پہ لگائے، اللہ کی عبادت سے نکال کر، اللہ کے دین سے نکال کر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرے۔ حضرات، اس مقصد کی کامیابی کے لیے کہ انسانوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹانے کے لیے، اس مقصد کے لیے وہ کیسی کیسی چالیں چلتا ہے، کیسی کیسی تدبیریں چلتا ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث پڑھیے۔ پہلی چیز ہے تزین۔ تزین کا مطلب یہ بد شکل چیز کو پالش کر کے جو ہے خوبصورت بنانا۔ خراب چیز ہے، گناہ ہے، گناہ کا کام ہے، گناہ کو جو ہے خوبصورت انداز میں پیش کرنا۔ اس کی مثال کے طور پر آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکافر بکم الامم، کہا کہ لوگوں زیادہ بچے جننے والی عورت اور محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو۔ کیوں؟ فإنی مکافر بکم الامم، تمہارے زیادہ اولاد ہوگی، قیامت کے دن مجھے ایک خوشی ہوگی کہ میری امت کتنی بڑی ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں شیطان نے اسے کیسے تزین کیا۔ فیملی پلاننگ، ہم دو ہیں ہمارے دو ہیں، ہم دو ہیں ہمارا ایک ہے، آج یہی دنیا چل رہی ہے۔ تو لوگوں کو شیطان نے گناہ کو مزین کیا۔ قال فبما اغويتني لأزينن لهم في الارض، اللہ سے اس نے وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے جو ہے جنت سے نکال دیا، تیرے دربار سے دھتکار دیا، تو اے اللہ میری خواہش یہ ہے کہ انسانوں کو چیزوں کو مزین کر کے جو ہے انہیں میں گمراہ کروں گا۔ دیکھیے دنیا میں ہزاروں کے گناہ ہیں، وہ گناہ ہے لیکن انسان کو جو ہے اسے خوبصورت انداز میں دنیا پیش کرتی ہے۔ اب انسان اس کے پیچھے دوڑتا ہے تو یہ شیطان کی بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جنگ بدر کے موقع پر پورے کافر بیٹھ کے جو ہے مشورہ کر رہے تھے، اس وقت میں شیطان انسانی شکل میں آ کے جو ہے ان کی صف میں بیٹھ گیا، کہا کہ لڑو، لڑنا چاہیے، تم اب لڑو گے محمد سے صلوات اللہ وسلم علیہ، ان کے صحابہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین، لڑو گے کامیاب ہو جاؤ گے، یہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے، آپ کے گھروں کے جو پریشانیاں ہیں، جو اسلام میں آتا ہے پھر کے نہیں آتا، یہ سارے پریشانیاں ختم ہو جائیں گے۔ مشورہ دیا اور ساتھ دینے کی بات کہی۔ جب جنگ چھڑ گئی، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منك إني أخاف الله۔ کہنے لگا کہ جب مشورہ ہو رہا تھا، باتوں کو جو ہے بڑا بڑا کے مشورہ دینے والا، کہنے لگا وإني جار لكم، اس جنگ میں بھی رہوں گا، تمہاری مدد کروں گا۔ انسانی شکل میں آیا تھا، لوگوں نے قبول کیا۔ جب جنگ چھڑ گئی، جنگ بدر، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہونے لگا، فرشتے نازل ہونے لگے۔ فلما ترات الفئتان نكص على عقبه، نكص کہتے ایڑی کے بل پلٹ گیا، بھاگنے لگا۔ لوگوں نے کہا کیوں بھاگ رہے ہو چچا؟ اس نے کہا کہ انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی مدد کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیا، اب مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ انی اخاف اللہ وکان الشیطان للانسان خذولا، یہ شیطان انسان کو وقت پہ دھوکہ دینے والا ہے، عین وقت میں دھوکہ دینے والا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا شیطان کو دشمن سمجھو، کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے شیطان کو
درجات معلوم ہے گناہوں کی. اسے معلوم ہے کہ جو انسان شرک کر کے مرتا ہے اس کی آخرت میں جو ہے نجات نہیں ملنے والی. تو دنیا میں شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو شرک کروائے، انسانوں سے شرک کروائے، وہ کسی بھی لحاظ سے انسانوں کو شرک کروائے. دیکھیے اسے پتا ہے کیونکہ اللہ کا قانون ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ چاہے تو معاف کرے یا سزا دے کے جنت میں ڈالے. لیکن شرک کی کبھی معافی نہیں. شرک کر کے مرنے والا مخلد فی النار بن جاتا ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو انسان شرک کر کے مرتا ہے اللہ نے جنت کو اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے. تو اس لحاظ سے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو شرک میں مبتلا کرے، اور خصوصاً انسان کو اس کے مرتے وقت میں انسان کو شرک کروانا چاہتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. اے اللہ موت کے وقت میں شیطان کا مجھے بہکانے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. سکرات کے وقت میں انسان سے بڑی کوشش کرواتا ہے کہ وہ شرک کا جملہ اس کے منہ سے نکل جائے کیونکہ وہ مخلد فی النار بن جائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں جانتے پوچھتے شرک کروں یا بھولے سے مجھ سے شرک ہو جائے. تو بڑی کوشش ہوتی ہے کہ انسانوں کو شرک میں مبتلا کرے. اس میں ناکام ہو جاتا ہے. ایک آدمی جو شرک نہیں کرتا ہے تو اس کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اسے بدعات میں مبتلا کرے. بدعات کسے کہتے ہیں؟ دین میں دین کے نام پر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا. نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائی. صلاۃ الالفیہ کے نام سے ایک نماز ایجاد کرنا، 100 رکعت والی نماز جس کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے. رجب کے موقع پر بھی بہت سارے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، مخصوص طریقے سے نام دے کر. اس طریقے سے جو بدعات ہے، خرافات ہے، جو قرآن اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ہمیں حکم نہیں دیا، ایسے کاموں کروانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے قیامت کے دن بدعاتی کو جو رسوائی ملے گی، جو ذلیل ہوگا بدعاتی کوئی اور نہیں ہوگا. حوض کوثر سے محروم ہو جائے گا بدعاتی. تو بدعات کروانا چاہتا ہے. اگر کوئی آدمی شرک سے بچ گیا، بدعات سے بچ گیا، عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی نیت کو خراب کرے. نیت کو خراب کرے. ہمارے اسلاف کہتے ہیں سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ ما عالجت شيئا اشد علی من نیتی فانها تنقلب علی. میں نے زندگی میں جو سب سے بڑا مشکل کام اگر میری زندگی میں کوئی ہے وہ نیت کو صحیح کرنا ہے. میں بار بار نیت کو صاف کرتا ہوں، صحیح کرتا ہوں، وہ بار بار بدل جاتی ہے. نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے جب نیت میں کھوٹ آ جائے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے جذبات، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، نام کمانے کے لیے جو ہے عبادتیں کرنا، ہماری نماز بھی گناہ بن جاتی ہے، ہمارا صدقہ بھی گناہ بن جاتا ہے، ہمارا حج بھی گناہ بن جاتا ہے جب ہم ریاکاری کے جذبات سے کام کرتے ہیں. کوشش کرتا ہے شرک ہو جائے، بدعات ہو جائے، یا ورنہ تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو ریاکاری دکھاوے میں مبتلا کر کے اس کی نیکی کو برباد کرے. اس میں بھی جو آدمی ناکام ہوتا ہے، شیطان ناکام ہوتا ہے، تو پھر چوتھی کوشش کرتا ہے کہ اس سے جو ہے کسی طریقے سے بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے. بدگمانی ہے، جھوٹ بولنا ہے، امانت میں خیانت ڈالنا ہے، اس طریقے سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. تو حضرات اس شیطان کی مکاری کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی چالیں جو ہے اس سے سمجھنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے شیطان انسان کی فطری کمزوریوں کو جانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ ایک جن رکھا ہے جو شیطان ہے، جو اسے برائی کی طرف بلاتا ہے. اسے معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا کیا کمزوری ہے،
کوئی انسان مال اور دولت کی حرص میں مبتلا ہو کے جو ہے مال کی لالچ میں آ جاتا ہے. کوئی انسان دنیا میں جو ہے بہت ساری عورت کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے, دنیا کے ہر چیز میں کامیاب ہو جاتا ہے, لیکن عورت کے مسئلے میں ناکام ہوتا ہے. تو اسے معلوم ہے کہ کس کی کمزوری کیا ہے, اسے کیسے مجھے گمراہ کرنا ہے. مال کی محبت دلاتا ہے, آس دلاتا ہے, وہ مال جماتا ہے, اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ حرام کا ہے حلال کا ہے. مجھے نہیں چاہیے, پیسہ چاہیے. چاہے وہ مال وراثت میں اپنے بہنوں کے مال کو ہڑپ کرنے کی شکل میں ہو, یا کسی کو دھوکہ دے کے, یا کسی اور کو جو ہے تکلیف دے کے, کسی بھی لحاظ سے اس کا مقصد ہے پیسہ کرنا. تو شیطان کو معلوم ہے کہ اس راستے سے اسے گمراہ کرنا. اسی طریقے سے شیطان کو معلوم ہے بہت سارے لوگ اپنی فطری کمزوری غصے میں ناکام ہو جاتے ہیں. غصے کے وقت میں انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے, اور سب سے بڑا آسان کام اس کے لیے اسی یہی ہو جاتا ہے. انسان غصے میں آ جاتا ہے, اپنے سے باہر ہو جاتا ہے. شریعت نے کہا کہ غصے کو پینے کا ہنر جانو. ہر غصے کا اظہار کرنے والا کمال والا نہیں ہے. کہا کہ غصے میں انسان کو اچھی طریقے سے گمراہ کر دیتا ہے. غصے کی حالت ہی میں تو انسان کسی کو جو ہے خون کر دیتا ہے. غصے کی حالت ہی میں تو انسان گالی بک دیتا ہے. غصے کی حالت میں ہی تو انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے. غصے کی حالت ہی میں تو جو ہے سب سے بڑا گناہ اس سے رشتوں کو توڑ دیتا ہے. خصوصاً زوجیت کا رشتہ ہے, رشتے زوجیت. غصے میں آ گیا انسان, غصے میں آ گئی عورت. طلاق اور خلع کے کتنے مسئلے ہیں, اس کا سب سے بڑا تعلق غصہ. غصے میں انسان آ جاتا ہے, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. شیطان کو سب سے بڑی خوشی اسی میں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یضع عرشہ علی الماء. شیطان اپنا تخت جو ہے پانی پہ رکھتا ہے, اور جو ہے وہاں سے حساب لیتا ہے. تم نے کیا کیا؟ ایک شیطان کہتا ہے میں نے ایکسیڈنٹ کرا کے آیا, کتنے لوگوں کو مار دیا. کوئی کہتا ہے فلا 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 فلا, تم نے کوئی کام بڑا کام نہیں کیا. ایک شیطان دور سے کہتا ہے, تو کمزور ہے, چھوٹا ہے, کہتا ہے کہ میں نے آج یہ کام کیا ہے. اے شیطان, جو ایک میاں بیوی خوشی کے ماحول میں زندگی گزارتے تھے, ان کے گھر میں خوشیاں تھی, وہ ملے جلے زندگی گزار رہے تھے, آج میں ان کے درمیان داخل ہو گیا اور غصے کی حالت میں لڑائی کیے اور دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. حدیث میں آتا ہے شیطان دور سے اسے بلاتا ہے, تم آؤ, جو کام میں کروانا چاہتا ہوں وہی کام تم نے کیا. بلاتا ہے اور اسے شاباشی دیتا ہے, نعم انت, کہتا ہے کہ تم وہ کام کیے ہو جو کام کے میں کرنا چاہتا ہوں, اور اسے چمٹ جاتا ہے. کیوں؟ شیطان کا مقصد ہے کہ رشتے زوجیت کے ٹوٹنے پر, میاں بیوی کے جدا ہونے پر اللہ جو ناراض ہوتا ہے, اللہ کو جو تکلیف ہوتی ہے, اس کا مقصد تو اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے. جو تکلیف ہوتی ہے جس سے شیطان کو خوشی ہے. تو اس لحاظ سے رشتے زوجیت کے ٹوٹنے سے صرف دو آدمی جدا نہیں ہوتے, دو خاندان جدا ہوتے ہیں, اولاد کی تربیت متاثر ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے شریعت نے کہا کہ شیطان کو سمجھو, غصہ آتا ہے تو غصے کو پینے کا ہنر جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر دو, کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہیں لیٹ جاؤ, غصے کو پینے کا ہنر جاؤ. اسی طریقے سے شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو غفلت میں مبتلا کرتا ہے. کل کریں گے, آج کریں گے. تسویق کہتے یہ بھی کہ کوئی بھی کام کرنا چاہتے سوف افعل, کل کریں گے, پرسوں کریں گے. نیک بننا ہے, چلو آئندہ سال یا رمضان کے بعد سے نیک بنیں گے. توبہ کرنا ہے, فلاں مہینے کے بعد سے توبہ کر لیں گے, ابھی تو عمر کیا ہے میری. اس طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے. کیا گارنٹی کہ انسان آئندہ سال زندہ رہے؟ کیا گارنٹی کہ انسان آئندہ مہینہ زندہ رہے؟ کب کس کی آنکھ بند ہو جائے کوئی کو نہیں جانتا. توبہ کرنا ہو میرے بھائیو, آج ہی سے توبہ کرو. نمازی بننا ہے, آج ہی سے بن جاؤ. شریعت نے کہا صلی صلاۃ المبدع, نماز پڑھ رہے ہو یہ سوچ کے نماز پڑھو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. تو شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو تسویق میں مبتلا کرے, کل کروں گا, پرسوں کروں گا, اور غفلت میں مبتلا کرتا ہے, اور وہ غفلت کی نیند ایسی سلاتا ہے کہ وہ جنت سے
غافل کر دیتا ہے, جہنم سے غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے, حشر و نشر سے غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے, قبر سے غافل ہو کے انسان زندگی گزارتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے. تو اس طریقے سے میرے بھائی شیطان کی مکاریوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. عام طور پر انسانوں کو شیطان جو گمراہ کرتا ہے, علماء بیان کرتے ہیں 2 طریقے سے گمراہ کرتا ہے. ایک ہے شبہات کا حملہ, ایک ہے شہوات کا حملہ. شبہات کسے کہتے ہیں؟ انسان کو شیطان جو ہے اس کے دین کے بارے میں شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے, اس کے عقیدے کے بارے میں شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے, اس کے دین کے بارے میں اسے شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے, اس کے عقائد میں شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے. جو انسان علم رکھتا ہے ان شبہات کے, جو بھی اس کے فتنے اس سے محفوظ ہو جاتا ہے. عقیدے کے کتنے مسائل ہیں, کتنے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں, شیطان اس میں مبتلا کرتا ہے. جو علم رکھتا ہے, ٹھوس معلومات رکھتا ہے, وہ شیطان کی اس فتنے میں نہیں آتا. جو بے علم ہے شیطان کی شبہات میں جو مبتلا ہو جاتا ہے, اپنے عقیدے کو اپنے دین کو برباد کر لیتا ہے. دوسرا حملہ شہوات, عورت کا فتنہ, مال کا فتنہ, دولت کا فتنہ, عہدوں کا فتنہ, کہ انسان اپنا عقیدہ تو صحیح رکھا ہے لیکن شہوات میں مبتلا ہو جاتا ہے, دنیا کی محبت میں آ جاتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے. تو ایک شبہات کا فتنہ ہے, شہوات کا فتنہ ہے. شیطان انسان کو کتنا گمراہ کرتا ہے. اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. آخر میں کہتا ہے من خلق اللہ, کائنات کو بنانے والا اللہ ہے, تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں جب یہ سوچ آئے فَلِسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلِنْتَعِ, شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو, یہاں سے سوچنا چھوڑ دو. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہ تو پہلے سے ہے, وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. ابتدا اور انتہا انسان کے لیے, اللہ کے لیے نہیں ہے. وہ تو پہلے سے ہے, وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. شیطان گمراہ کرتا ہے. تو اس طریقے سے شیطان کو ہمیں رسوا کرنا ہے. شیطان ذلیل ہوتا ہے ہمارے سجدوں سے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے, امرت ابن آدم, آدم کے بیٹے کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا, انہوں نے سجدہ کیا, فلہ الجنہ, ان کے لیے جنت مل گئی. اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا آدم کو, میں نے سجدہ نہیں کیا اور میرے لیے جہنم ہے. سائڈ میں جا کے بہت روتا ہے شیطان جب انسان توبہ کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے. اور توبے کے وقت میں بہت رسوائی ہوتی ہے, خصوصاً عرفے کے میدان میں. جو توبہ اللہ بندوں کی قبول کرتا ہے اس دن جو چھوٹا ہوتا ہے, ذلیل ہوتا ہے, رسوا ہوتا ہے, کسی اور وقت میں نہیں ہوتا. کیوں؟ اس نے سال بھر انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, تو عرفے کے میدان میں اللہ سے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے گناہ معاف کر دیا, اس کی ساری محنتیں ضائع ہو گئی. تو اس طریقے سے میرے بھائیوں شیطان کے حربے کو, شیطان کی مکاری کو, اس کی چال بازیوں کو سمجھو کہ انسان کو کسی بھی لحاظ سے انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. چونکہ یہ دنیا ہے, یہ آزمائش ہے, اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ شیاطین کو بھی رکھا ہے, فرشتوں کو بھی رکھا ہے. ہمارے لیے ایسا ضروری ہے کہ ہم جو ہے شیطان کی چال بازیوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے کہ انسان آیت الکرسی کا اہتمام کرے, سوتے ہوئے اذکار کا اہتمام کرے, صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرے, ہمیشہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے رہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو شیاطین کے شر سے محفوظ کر لے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو شیاطین کے شر سے ہم تمام کی حفاظت فرما. پروردگار ہم تمام کو نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اللهم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم مليك بر رحيم رب حليم.